حضرت زید رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ دین کا علم سیکھا. ایسے کہہ لو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. ایک بار یہ حدیث جو ہے امام حاکم کی کتاب المستدرک اس کے اندر حدیث ہے، اور امام ذہبی نے اس حدیث پہ سکوت اختیار کی، اس کو موضوع نہیں قرار دیا، ٹھیک ہے، اور حدیث بھی حسن درجے کی. حضرت زید ایک بار کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے آئے. اچھا جی، جنازہ پڑھا کے جب جانے لگے کھچر لایا گیا. اس دور میں وہی سواریاں ہوتی تھی، گھوڑا، گدا، خچر وغیرہ اس پہ سواریاں لوگ کرتے تھے. خچر آپ کے لیے لایا گیا. اب حضرت زید جب سوار ہونے لگے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں بھی ان کا شمار ہے، یہ دوڑ کر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے رکاب کو تھام لیا. جہاں سوار پیر رکھ کے اوپر سوار ہوتا ہے وہاں پر انہوں نے اپنا ہاتھ رکھ لیا، رکاب کو تھام لیا کہ آپ یہاں پہ پاؤں رکھیں اور اوپر سوار ہو جائیں. اور جو سوار ہو رہے تھے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ سرکار کے صحابی، اور جو رکاب کو تھام کر کھڑے ہیں وہ بھی صحابی ہیں اور اہل بیت میں بھی ان کا شمار ہے. اب جب انہوں نے ہاتھ آگے کیے تو سوار ہونے والے جو نبی کے شاگرد تھے انہوں نے کہا عبداللہ بن عباس اپنے ہاتھ سائڈ پہ کر لیں، یہ ہاتھ بڑے معزز محترم ہیں، آپ اپنے ہاتھوں کو سائڈ پہ کر لیں، میں ویسے سوار ہو جاتا ہوں، ایسے نہ کریں. تو عبداللہ بن عباس نے جو جواب دیا نا وہ ذرا سننے والا ہے، بالخصوص ان لوگوں کو جو اپنے علماء سے بدتمیزی کرتے ہیں اور ان سے پنگا بازیاں کرتے ہیں. ان کے لیے یہ جملہ ہے، ذرا سننا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگوں کا جو ہے وہ کردار کیسا ہے. اب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی عبداللہ اپنے ہاتھ پیچھے کر لیں، یعنی میں پاؤں خود رکھ لوں گا، آپ مہربانی فرما کے پیچھے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں زید ہاکذا امرنا ان نفعل بالعلماء والکبراء، ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ اپنے علماء کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرنا، اپنے مشائخ کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرنا، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. ہاکذا امرنا، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. اب بتاؤ یارو حکم دینے والے کون تھے؟ اگر تو جاگتے ہو جواب دو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی جب صحابی امرتو کا لفظ بولے نا، صحابی امرتو یا امرنا کا، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے سیکھا ہے. یعنی مجھے حکم دیا گیا یا ہمیں حکم دیا گیا، تو حکم دینے والا کون تھا؟ بولیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جب انہوں نے یہ کہا تو اب حکم ادب سے اوپر رکھتا ہے، درجہ رکھتا ہے. تو حضرت زید نے پاؤں رکھا، اوپر سوار ہو گئے. سوار ہو گئے نا تو اب انہوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ سبحان اللہ، قدردان لوگ ہوتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا؟ عبداللہ بن عباس کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر چوم لیا. صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، آپ نے عبداللہ بن عباس کا ہاتھ پکڑا اور چوم لیا. اس وقت عبداللہ بن عباس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی. مطلب کہ آپ جو ہے وہ سینئر ہیں، بڑے ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے علماء میں سے ہیں، تو آپ میرے ہاتھوں کو نہ چومیں. ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کی. اس وقت حضرت زید نے بھی وہ پیارا جواب دیا، فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، ہمیں بھی اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ نبی کی اہل بیت کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. اس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے نا، حکم دینے والوں نے آپ کو حکم دیا، ہم نے بھی وہیں سے پڑھا ہے، ہم نے بھی اسی کلاس میں اسی استاد سے پڑھا ہے. انہوں نے ہمیں بھی فرمایا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. مجھے بھی اپنا ہاتھ چومنے دی. یہ تھا محبت، یہ تھی ایک محبت اپنے علماء کے ساتھ. اب دیکھو نا عبداللہ بن عباس کا مرتبہ کتنا ہے، اہل بیت میں بھی شمار ہے، آپ کا ہے اور صحابی رسول ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کتنا ادب و احترام کر رہے ہیں. تو ہم ہوتے بھی کچھ نہیں، ہم سکول کی پچھالی بیٹھ کے آنے والے لوگ ہیں. پچھالی سمجھتے ہو؟ سکول دی پچھلی سائڈ تے بیٹھ کے ابا تسا کھڑا سا ایم اے کر لیا تے بی اے کر لیا تے سا فاضل ہو گئے تے یہ ہو گئے. ہماری حالت تو علمی یہ ہے کہ ہم علمی یتیم لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے. صحابہ نے علماء کی قدر کر کے دکھائی کہ کوئی نہ، سب سے پہلے اپنا ہاتھ رکھا ان کے پاؤں کے نیچے. اور آج ہم اپنے علماء کے سامنے اکڑ خان اور چودھری بنتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے.